بلیز نیوز میں آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ آئیے ناظرین بڑھتے ہیں آج بتاریخ 8 دسمبر بروز پیر کی دیش اور دنیا سے جڑی اہم خبروں کی جانب۔ شہر حیدرآباد کی ایک ہائی وے کا نام ڈونلڈ ٹرمپ کے نام پر رکھنے کی تجویز پیش کی گئی۔ کانگریس کی قیادت والی تلنگانہ حکومت نے ایک اہم اور ممکنہ طور پر متنازعہ فیصلہ کرتے ہوئے گچی باؤلی میں واقع امریکی قونصل خانے کے سامنے والی سڑک کا نام ڈونلڈ ٹرمپ ایونیو رکھنے کی تجویز پیش کی ہے۔ یہ اعلان وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے دفتر سے جاری ایک سرکاری بیان میں کیا گیا۔ ریلیز کے مطابق یہ اپنی نوعیت کا دنیا کا پہلا واقعہ ہوگا۔ کسی سڑک کو موجودہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نام سے موسوم کیا جائے گا۔ جھارکھنڈ کے نوجوان سے شادی کرنے کے لیے چین سے آئی دلہن۔ چین کے صوبے ہائی وے سے تعلق رکھنے والی چیاؤ شاؤ اپنے ہندوستانی عاشق چندن سنگھ سے شادی کے لیے ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کر کے ہندوستان پہنچی۔ 6 دسمبر کو اس جوڑے نے صاحب گنج کے ونائک ہوٹل میں ویدک رسومات کے ساتھ شادی کر لی۔ پورا معاملہ یہ چندن اور چیاؤ کی ملاقات چین اور لندن میں تعلیم کے دوران ہوئی تھی۔ سب سے پہلے دوستی گہری محبت میں تبدیل ہو گئی۔ انہوں نے اپنی زندگی ایک ساتھ گزارنے کا فیصلہ کیا۔ اس فیصلے نے چیاؤ کو چین سے ہندوستان منتقل ہونے کی تحریک دی۔ چندن کے والد شمبھو شنکر سنگھ نے بھی اپنے بیٹے کے اس فیصلے کو خوشی خوشی قبول کر لیا۔ تلنگانہ کے آمنگل میں پاگل کتے کی دہشت، 36 افراد کو کاٹ کر دیا شدید طور پر زخمی۔ مقامی افراد نے بتایا کہ کتا قصبے کی مختلف گلیوں میں دوڑتا رہا اور جو بھی اس کے سامنے آیا اس پر حملہ کرتے ہوئے اسے شدید طور پر زخمی کر گیا۔ مسلسل حملوں سے مشتعل اور خوفزدہ لوگوں نے بالآخر کتے کو مار دیا تاکہ مزید جانی نقصان سے محفوظ رہ سکے۔ یہ جھگڑا وراثت کا نہیں، ماں کی محبت کا تھا۔ 2 بھائی عدالت میں ماں کی خدمت کے لیے آمنے سامنے دیکھے گئے۔ دنیا میں عام طور پر جب 2 بھائی عدالت تک پہنچتے ہیں تو لوگ فوراً سمجھ لیتے ہیں کہ جھگڑا وراثت یا پھر زمین جائیداد کا ہوگا، مگر سعودی عرب کا یہ سچا واقعہ بتاتا ہے کہ کبھی کبھی عدالتوں میں بھی محبت، وفا اور خدمت کے جذبات اپنا مقدمہ لڑتے ہیں۔ ایک بوڑھا شخص حزام القامدی اپنے کمزور ماں کی خدمت کا حق چھیننے نہیں بلکہ اسے برقرار رکھنے کے لیے عدالت میں کھڑا تھا۔ دوسری جانب اس کا چھوٹا بھائی بھی اسی جذبے کے ساتھ موجود تھا کہ وہ بھی اپنی ماں کی خدمت کرنا چاہتا ہے اور وہ اپنی ماں کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے۔ شہر حیدرآباد میں ایک نوجوان لڑکی کی خوفناک قتل کی واردات انجام دی گئی۔ گلا کاٹ کر دیا گیا قتل۔ حیدرآباد میں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا۔ وارث گوڑا پولیس اسٹیشن کی حدود میں 17 سالہ انٹرمیڈیٹ کی طالبہ کو بے دردانہ طریقے سے قتل کر دیا گیا۔ لڑکی کے ماموں ذات رشتہ دار نوجوان نے لڑکی کی ماں کی آنکھوں کے سامنے ہی چاقو سے اس کا گلا کاٹ کر قتل کر دیا۔ اس گھنونے واقعے کے بعد ملزم نوجوان جائے واردات پر ہی اپنا فون اور چاقو چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ حیدرآبادی نوجوان لڑکی بنی انٹرنیشنل ماڈل۔ حیدرآباد سے تعلق رکھنے والی اس نوجوان ماڈل کا نام اس وقت ساری دنیا بھر میں گونج رہا ہے۔ اچانک ماڈل بننے والی بھویتا نے فیشن واک کو شاندار انداز میں لیڈ کیا۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ جانے والی بھویتا کا ماڈل بننا ایک دلچسپ اتفاق ثابت ہوا۔ تیز رفتار زندگی جیتے ہوئے بھویتا اب بین الاقوامی رن ویز پر چلنے والی ماڈلز میں شامل ہو چکی ہے۔ گلے میں ٹافی پھنس جانے سے معصوم 2.5 سالہ سیف نامی بچے کی ہوئی موت۔ مغربی اتر پردیش کے ضلع بجنور میں چک گوردھن گاؤں میں ایک انتہائی زیادہ دل دہلا دینے والا و افسوسناک واقعہ پیش آیا جس سے پورے گاؤں میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ 2.5 سالہ معصوم بچے کے گلے میں ٹافی پھنس گئی اور پھر اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس واقعے سے جہاں ارکان خاندان پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تو وہیں سارے گاؤں بھر میں ماتم کا ماحول بھی دیکھنے کو ملا۔ حیدرآباد میں ایک انتہائی زیادہ دل دہلا دینے والا واقعہ۔ آخری رسومات کے لیے پیسے نہ ہونے پر ایک خاندان مکان میں 3 دن تک نعش کے ساتھ رہنے پر مجبور۔ شہر حیدرآباد کے جے ڈی میٹلا پولیس اسٹیشن کی حدود میں شاپور نگر کے قریب NLB نگر میں افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں پر ایک غریب خاندان آخری رسومات کے اخراجات نہ ہونے کی وجہ سے 3 دن تک اپنے گھر میں نعش کے ساتھ رہنے پر مجبور ہو گیا۔
जवाहर नगर पुलिस स्टेशन निमिट्स के तहत कापरा साकित कॉलोनी में रियल्टर को गोली मार कर दिया गया वहशियाना तरीके से कत्ल। कापरा साकित कॉलोनी में पीर की सुबह ये वहशियाना कत्ल की वारदात पेश आई, जहां पर रियल्टर 54 साला वेंकट रमना पर हमला आवरों ने पहले तो मोहल्लिक जानलेवा हथियारों से हमला किया और फिर फायरिंग करते हुए इसे मौत के घाट उतार दिया। मलून सलमान रश्दी भी हिंदुत्व शिद्दत पसंदी के खतरात पर बोल उठा। मलून सलमान रश्दी ने हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में आज़ादी इजहार की अहमियत और इस पर मुख्तलिफ मुल्कों बशमूल हिंदुस्तान में दरपेश मुबैना पाबंदियों पर गुफ्तगू की। इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौर में बढ़ती हुई हिंदुत्व शिद्दत पसंदी व कौम परस्ती और मुसलमानों की मनफी तस्वीरकशी तशवीश का सबब है। मलून सलमान रश्दी ने कहा कि मैं इस सूरत हाल से बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हूँ। मेरे हिंदुस्तान में बहुत से दोस्त हैं, वहाँ सहाफ़ियों, मुसन्निफ़ीन, दानिश्वरों और असातिज़ा की आज़ादियों पर हमलों के बारे में मैं शदीद परेशान हूँ। नाज़रीन, ये थी ब्लेज न्यूज़ की देश और दुनिया से जुड़ी चंद अहम खबरें। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।